السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ آج 9 مئی ہے اور ٹھیک ایک سال پہلے آج ہی کے دن 9 مئی ہوا تھا، اور 9 مئی بیسیکل استعارہ ہے یا 9 مئی ایک علامت ہے پاکستان کی فوج کو ہدف بنانے، ٹارگٹ کرنے اور فوج کے اندر بغاوت کرنے کی۔ یہ کس نے سازش کی تھی؟ عمران خان نے کی تھی، فوج نے کی تھی، یا کسی اور قوت نے؟ یہ وہ سوالات ہیں جس کے جواب آج تک ڈھونڈے جا رہے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں، لیکن کئی ایسے حقائق ہیں جو ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں، اور وہ حقائق جب سامنے رکھے جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ 9 مئی کے پیچھے تھا کون۔ اور دوسری چیز، 9 مئی کے دن جو واقعات ہوئے، جو واردات ہوئی، جو سانحہ ہوا، جو حملے ہوئے پاکستان کی فوج کے اوپر، کور کمانڈر ہاؤس جلا دیا گیا، جی ایچ کیو کے اندر گھسنے کی کوشش کی گئی، پی ایف بیف جو ہے وہ میاں والی اس کو جلا دیا گیا، اور تقریباً 150-200 جو مقامات تھے ان کے اوپر حملے ہوئے، تو ان حملوں کے بعد پاکستان کی سیاست یکسر کیوں بدل گئی؟ تو یہ سارے معاملات، کیونکہ آج 9 مئی ہے اور 9 مئی کو کوئی کہتے ہیں کہ جی سالگرہ ہے، میں تو اس کو کہتا ہوں کہ کسی کے ارمانوں کی برسی ہے، کیونکہ ارمان تھے نا کسی کی خواہش تھی، اور خواہش کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک سازش کی گئی تھی۔ کس کی خواہش تھی، کیا خواہش تھی، اور سازش کیا تھی؟ اس سارے معاملے پر ہم بات کریں گے۔ اور کل ہی بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے 9 مئی کے حوالے سے گفتگو کی، اور ان سے پوچھا گیا تھا کہ جی وہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ اگر جو انتشاری ٹولہ ہے معافی مانگے قوم سے تو شاید اس سے بات چیت ہو، اور تو عمران خان نے کہا کہ جی معافی تو مجھ سے مانگنی چاہیے، میں کیوں معافی مانگوں، اور دوسرا یہ کہ میں بات چیت ملک کے لیے کرنا چاہتا ہوں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھی ملک کے لیے ایک اپوزیشن کا سیاستدان جو ہے، جو جیل میں پڑا ہوا ہے، جو قیدی ہے، وہ فوج سے بات کی چیت کیوں کرنا چاہ رہا ہے؟ تو پھر جب اس سوال کا ہم جواب ڈھونڈیں گے تو ہمیں جواب مل جائے گا کہ 9 مئی کس طرح ہوا تھا، کیسے ہوا تھا۔ میں 9 مئی پر بعد میں آتا ہوں۔ جو فوج کے ادارے کے اندر جو ریئلائزیشن ہے، جو ان کو اب احساس ہوا ہے، وہ جو سازشیں ہوتی رہیں سویلین حکومتوں کے خلاف، پھر اس کے سازشوں کا جو نتیجہ تھا ظاہر ہے وہ الٹیمیٹلی پھر آگے آتا ہے نا چیزیں۔ مطلب وہ ایک کہاوت ہے کہ اگر بھائی ببول بو گے تو پھر پھول تو نہیں نا، بیر تو نہیں نا اگاؤ گے، پھول تو نہیں اگاؤ گے، پھر کانٹے ہی اگاؤ گے نا۔ تو یہی ہوا تھا، کانٹے ہی اگائے گئے تھے، تو جب کانٹے اگاؤ گے تو زخم تو کھاؤ گے بھائی۔ تو یہی ہوا، ایک بت بنایا گیا تھا۔ تو کہاں کب کیا کیا ہوا، اس پر میں آپ کے ساتھ گفتگو کروں گا، آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھوں گا۔ لیکن اس پر جانے سے پہلے، کیونکہ آج 9 مئی ہے، تو پھر سوال ہو رہے ہیں کہ جی آج کیا ہوگا؟ کیا آج پھر اسی طرح پرتشدد احتجاج ہوگا، پرتشدد مظاہرے ہوں گے؟ کیونکہ 9 مئی کرنے والے جن کے اوپر یہ الزام ہے، جن کے اوپر مقدمات ہیں، تحریک انصاف، انہوں نے آج احتجاج کی کال دی ہوئی ہے۔ تو احتجاج کس طرح کا ہوگا؟ وہ کہہ رہے ہیں پرامن ہوگا۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی میری پوری سیاسی زندگی پرامن رہی ہے، میں نے کبھی پرتشدد احتجاج کی کال نہیں دی۔ اس سے بڑا کوئی جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے تقریریں کر کے لوگوں کو اکسایا کہ جاؤ پھینٹا لگاؤ ان کو، پکڑو ان کو، مارو ان کو۔ بہرحال ان کی تقریریں کنٹینر پر پڑی ہوئی ہیں۔ لیکن آج جو 2 ایونٹ ہونے جا رہے ہیں، 2 طرح کے، ایک حکومت اور ایک پی ٹی آئی۔ پی ٹی آئی نے تو آج احتجاج کی کال دی، جیسے میں نے بتایا کہ جی وہ کہہ رہے ہیں ہم پرامن احتجاج کریں گے، لیکن حکومت نے آج وفاقی کابینہ کا اجلاس بلایا ہے 9 مئی کے حوالے سے۔ سانحہ جو تھا 9 مئی کا، جو حملے تھے، اس کے لیے انہوں نے دن 11 بجے یک نکاتی ایجنڈا پر کابینہ کا اجلاس ہوگا، اور کمیٹی پارلیمنٹ کے جو پارلیمنٹ ہاؤس کی کمیٹی روم نمبر 2 میں وزیر اعظم صاحب کابینہ کو خصوصی پیغام 9 مئی کے حوالے سے جاری کریں گے، دیں گے۔ ظاہر ہے وہ پھر لائیو نشر کیا جائے گا، اور آج سیکیورٹی بہت الرٹ رکھی جائے گی ملک بھر میں، اور خاص طور پر بڑے شہروں میں۔ اور خیبر پختونخوا میں تو پی ٹی آئی کا اپنی حکومت ہے، تو وہاں وہ جو مرضی کرتے پھریں، وہاں تو ان کو کھلی چھوٹ ہوگی، وہاں تو خیر کوئی مطلب ان کو روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوگا۔ لیکن باقی صوبوں میں، سندھ میں، پنجاب میں، بلوچستان میں بہرحال ایک کہا جا رہا ہے کہ جناب سیکیورٹی جو ہے بہتر رکھی جائے تاکہ کوئی گڑبڑ نہ ہو۔
اچھا جی، یہ تو ہو گیا نا کہ آج کیا ہونے جا رہا ہے. اس میں ظاہر ہے کوئی پریس کانفرنس ہوگی، سیمینارز ہوں گے، حکومتی وزراء بیانات دیں گے، پی ٹی آئی والے سارا دن کوشش کریں گے کہ وہ میڈیا کو کسی طرح اپنی طرف، یا لوگوں کو سوشل میڈیا پر. پی ٹی آئی کا پلان ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے جو ویڈیوز ہیں، جو ان کی سائڈ کی ویڈیوز ہیں، اس میں بہت زیادہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ڈیپ فیک ٹیکنالوجی سے بھی بنی ہوں گی، وہ جاری کریں گے. ادھر دوسری سائڈ سے جو 9 مئی کے واقعات کی ویڈیوز ہیں، پھر ان کو جوڑ توڑ کر یا ان کو بنا کر وہ جاری کیا جائے گا، دکھایا جائے گا کہ 9 مئی میں کیا ہوا تھا. تو یہ ایک تو مقابلے بازی ہوگی آج. لیکن اب میں 9 مئی کے بعد پاکستان کیسے بدلا، اس پر آنے سے پہلے 9 مئی کیسے ہوا. وہ کہتے ہیں نا، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. یہ حادثہ، اس حادثے ہونے کا انتظار کیا گیا. یہ نہیں تھا کہ کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ حادثہ ہوگا، سب کو پتا تھا. میں آپ کو اپنے ویلاگز ریفر کرتا ہوں. مارچ 2023، لیکن اپریل 2022 سے مسلسل جس طرح عمران خان صاحب آگے بڑھ رہے تھے اور جس طرح عدالتیں ان کو سپورٹ کر رہی تھیں، ان کی سہولت کاری یا معاونت ہو رہی تھی جس طرح عدلیہ کے اندر سے، اس وقت سے میں کہہ رہا تھا کہ عمران خان صاحب بڑا حادثہ کریں گے. ملک کے ساتھ ہو نہ ہو، اپنے ساتھ حادثہ کریں گے. اور میں ایک اور گزارش کیا کرتا تھا کہ ملک اس طرح کے حادثات سے نکل جاتے ہوتے ہیں. 25 کروڑ 24 کروڑ کا ملک ہے، ایک حادثہ ہوا ملک نکل جاتا ہوتا ہے، لیکن اس میں انوالو لوگ جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. تو میں نے ایک چیز میں آپ کو ریفر کر رہا ہوں، آپ بے شک میرے ویلاگ وہ سن سکتے ہیں. 22 سے لے کے 9 مئی تک کے، 9 مئی سے پہلے جو کچھ ہوتا رہا اس پر بھی میں چیخ چیخ کر کہتا رہا کہ عمران خان صاحب کو عدالتیں ایک گہری کھائی میں دھکیل رہی ہیں، دلدل میں دھکیل رہی ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے ساتھ وہ کبھی بھی اتفاق نہیں کرتے عمران خان صاحب کے اگینسٹ، یا ان کے اوپر جب ہم تنقید کریں یا کہیں کہ ان کی سیاسی حکمت عملی غلط ہے، کبھی اتفاق نہیں کرتے. میں نے ایک دن نہیں، کئی دن 9 مئی سے پہلے ان کو کہا کہ یہ جو عمران خان صاحب کو رعایت عدالتیں دے رہی ہیں نا، یہ کسی لاڈلے بچے کو وہ جا کر کسی کو پھیٹی لگا کے آ جائے اور آ کر والدین اس کو شاباشی دے دیں، اس کو انعام دے دیں، پھر گن بھی پکڑا دیں، تلوار بھی دے دیں، خنجر بھی دے دیں، تو وہ بڑا حادثہ کرتا ہے اور پھر اس کے نتیجے میں پورا کا پورا خاندان جو ہے وہ بھگتتا ہے. تو میں فاسٹ فارورڈ کرتا ہوں واقعات کو، اور آخری واقعہ کون سا تھا جس کی وجہ سے 9 مئی ہوا، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اور اس میں عدالت کو بری ذمہ نہیں قرار دیتا. عدالت پاکستان کی برابر کی ذمہ دار تھی. 9 مئی کے حملے عدالت کی سہولت کاری سے ہوئے تھے پاکستان میں. عدلیہ اس سے نہیں بچ سکتی. میں آپ کو بتاتا ہوں، عمران خان کی سیاست جنرلوں کے کندھوں پر، جنرل نجیب سے جنرل حمید گل، پھر آگے سلسلہ پڑتا ہے، جنرل پاشا آ جاتے ہیں، جنرل ظہیر الاسلام، جنرل راحیل شریف، جنرل فیض حمید، جنرل قمر جاوید باجوہ، اور پھر اس میں کئی چیف جسٹسوں کے بھی نام آتے ہیں. لیکن اسپیشلی 2014 عام انتخابات 13 کے، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کا لانگ مارچ اور دھرنا اسلام آباد میں، وہاں عمران خان صاحب نے ریاست کے اوپر حملہ کیا. یہ ریاست کے دفاعی اداروں پر حملہ تھا. 9 مئی 2014 میں ریاست کے اوپر، پارلیمنٹ کے اوپر حملہ ہوا. پی ٹی وی بند کرنے کا مطلب یہ تھا، پی ٹی وی کی نشریات بغاوت وہ کیا. 2016 میں اچھا، اور پھر یہ سارا کچھ کرنے والوں کو آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے پیار سے بلایا کہ آؤ جی، آجا مورے بالما، تورا انتظار ہے، بلا لیا. اچھا، اس کے بعد 2016 لاک ڈاؤن اسلام آباد، پھر کس نے بلایا؟ جسٹس کھوسا نے، آجا مورے بالما تیرا انتظار ہے. انہوں نے بلایا کہ میرے لاڈلے آؤ، تم کیا چاہتے ہو. سہولت کاری کیسے ہو رہی تھی، 9 مئی کی تیاری کیسے ہو رہی تھی، میں آپ کو موٹے موٹے حقائق بتانے جا رہا ہوں. اس کے بعد لاک ڈاؤن اسلام آباد، نواز شریف کی حکومت ختم، جناب دندناتے پھر رہے تھے، جو کچھ کر رہے تھے، کبھی شاہراہ دستور پر، کبھی موٹر وے پر، جہاں مرضی جاتے دندناتے پھر رہے تھے. مکمل پروٹوکول فل. ثاقب نثار، کھوسا، اپنا وہ کیا نام تھا، گلزار،
پھر عمر عطا بندیال نے تو حدیں پار کر دی نا، ساری سہولت کاری کر دی۔ اپریل 2022 میں مارچ میں تحریک عدم اعتماد پیش ہوتی ہے اور یہ تحریک عدم اعتماد کے اوپر ووٹنگ نہیں ہونے دیتے۔ جس دن سپریم کورٹ کے آرڈر کے اوپر 3 اپریل کو ووٹنگ کی طرف جاتا ہے معاملہ، اس دن غیر آئینی رولنگ دے کر ایک سازش کر کے تحریک عدم اعتماد جو کامیاب ہو چکی تھی، نمبر شو ہو چکا ہوا تھا، آئین توڑ کر عمران خان نے کیا کیا، اسمبلی توڑ دی، صدر مملکت ملوث، آئین توڑا، کچھ نہیں کہا گیا۔ 10 اپریل کو جب حکومت ختم ہوتی ہے تو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم ہیں جنہوں نے آئین توڑا تھا، مگر بقول پی ٹی آئی کے وہ ایک ڈائری لے کر چلے گئے تھے، ایک ڈائری لے کر، کچھ نہیں کہا گیا۔ پاکستان کی ہسٹری ہے کہ جب جب حکومتیں ختم ہوئی ہیں، نواز شریف اریسٹ ہوئے، محترم بینظیر بھٹو جب جب حکومت ان کی ختم ہوئی، آصف زرداری گرفتار ہوئے، یہاں کسی کو کچھ نہیں کہا گیا۔ جس نے جو آئین کی خلاف ورزیاں کی، سارے کے سارے، اور عدالتیں ایک ایک منٹ سے پہلے، 3 سال اپوزیشن جیلوں میں تھی، اور یہاں عدالتیں ایک ایک منٹ سے پہلے رات کو بھی کھلتی تھیں اور ضمانتیں بھی ملتی تھیں، چاہے جو مرضی کرتے پھرے، بغاوتوں کے لیے اکسائیں۔ مطلب وہ جو کیا اس نے شہباز گل نے 2022 میں اگست میں بیپر دیا ہے آر وائی پہ کہ جی فوجی افسر جو ہے وہ اپنے سینئرز کے آرڈر نہ مانیں، اپنا عقل استعمال کریں۔ مقدمہ ہوا، گرفتار ہوئے، عدالتوں نے رہا کروا دیا۔ فاسٹ فارورڈ کرتا ہوں، عمران خان کے اوپر مقدمہ بنا سچا یا جھوٹا، توشہ خانہ کا، الیکشن کمیشن کا۔ گھڑی کی خبر میں نے دی تھی 2021 میں اکتوبر میں کہ عمران خان نے گھڑی بیچی تھی جو سعودی ولی عہد نے دی۔ اس میں الیکشن کمیشن نے توشہ خانہ کا مقدمہ بنایا۔ ایڈیشنل سیشن کورٹ جج ظفر اقبال، انہوں نے وہ بلاتے ہیں فرد جرم کے لیے، بلاتے ہیں درجنوں بار بلاتے ہیں، یہ صاحب نہیں جاتے۔ کبھی اسلام آباد ہائی کورٹ پروٹیکٹ کرتا ہے، کبھی لاہور ہائی کورٹ کہتا ہے کہ جی طلبی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی، کبھی کچھ۔ فائنلی تمام عدالتوں سے تھک ہار کے عمران خان صاحب کے اوپر جب فرد جرم عائد ہوتی ہے، ان کو بلایا جاتا ہے، پھر نہیں جاتے۔ ایک بار، دوسری بار، تیسری بار، چوتھی بار، پھر عدالت اریسٹ وارنٹ جاری کرتی ہے۔ ایک اریسٹ وارنٹ کے لیے ایس پی جاتا ہے زمان پارک میں اور اس کو اندر جانے سے روک دیا جاتا ہے، لان میں بٹھا دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ عمران خان نہیں ہے، اور وہاں پر دستخط کر کے شبلی فرازن کو دے دیتے ہیں کہ یہ عمران خان نہیں ہے، اور وہ نکلتے ہیں ابھی زمان پارک سے نکل کر کینال روڈ پر نہیں آتے، عمران خان آگے آ کر کیمروں کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ میں زمان پارک سے کارکنوں سے خطاب کر رہا ہوں، سہولت کاری چیک کریں۔ 14 مارچ عدالت نے کہا، پھر 18 مارچ کا اریسٹ وارنٹ، 14 مارچ کو گرفتار کرنے آ گئی پولیس اسلام آباد کی عدالت کے اریسٹ وارنٹ پر۔ 14 مارچ کو عمران خان نے اینٹ سے اینٹ بجائی ریاست کی، جتھے کٹھے کیے ہوئے تھے، گولیاں چلائیں، بندوقیں چلائیں، بم چلائے، پیٹرول بم، پتھراؤ کیا، گاڑیاں جلائیں پولیس کے جو واٹر کینن تھے وہ نہر میں پھینکے، تباہی بربادی کر دی۔ 2 دن لاہور ان کو نو گو ایریا عمران خان نے بنائے رکھا، اور لاہور ہائی کورٹ نے کہا خبردار پیچھے ہٹ جاؤ سارے، یہ ہمارا لاڈلا ہے، اس کو کچھ نہیں کہنا۔ پھر 9 مئی تو ہونا تھا نا، 9 مئی ہونا تھا۔ تو پھر آگے آتا ہے 9 مئی، جب عمران خان کو، کیونکہ وہ پولیس کو گرفتار ہونے نہیں دیتے، وہ پھر گرفتار کرنے کے لیے ظاہر ہے رینجرز کی مدد لیتا ہے نا، نیب القادر ٹرسٹ کیس میں رینجرز کی مدد میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے گرفتار کیے جاتے ہیں۔ اور پھر ایک پلاننگ کے تحت، آپ کو آڈیو یاد ہوگی اپنا مراد سعید کی، کیا کہتا ہے، آپ کو جگہیں بتا دی گئی ہیں، عالم اسلام کے قائد کو گرفتار کر دیا گیا ہے، آپ کو جگہیں بتا دی گئی ہیں، لہٰذا آپ نے ان جگہوں پر جا کر یہ کرنا ہے، اور سب کچھ ہوا۔ عمران خان 9 مئی کو گرفتار، یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ عمر عطا بندیال عمران خان کو بلواتے ہیں گڈ ٹو سی یو کہہ کر، مرسڈیز میں چیف جسٹس ملزم کو مرسڈیز میں بلواتے ہیں، مرسڈیز میں وہ جاتے ہیں اور ان کو گڈ ٹو سی یو کہتے ہیں، بیسٹ آف لک کہتے ہیں، اور نیب کو ہدایت جاری کرتے ہیں کہ اس نے پیزا کھانا ہے پیزا کھلائیں، اس نے میکڈونلڈ کھانا ہے میکڈونلڈ کھلائیں، اس نے کچھ اور کھانا ہے وہ کھلائیں، اور جس طرح کی انٹرٹینمنٹ یہ چاہتا ہے وہ کروائیں اس کو۔ پھر آپ کے سامنے ہے 9 مئی کرنے کے بعد یہ سارا کچھ ہوتا ہے، یعنی وہ گرفتار ہوتے ہیں، گرفتار ہونے کے بعد کور کمانڈر ہاؤس جلا دیا جاتا ہے، جی ایچ کیو کے اوپر حملہ ہوتا ہے، 150-200 کے قریب پاکستان کی فوج کے جو ادارے ہیں اور انسٹالیشنز ہیں، شہداء کی یادگاریں وہ جلائی جاتی ہیں،
لیکن اگلے دن چیف جسٹس گڈ ٹو سی یو کہہ کے اس کو ضمانت دلواتے ہیں. سہولت کاری اور کس کو کہتے ہیں؟ یہ سارا کچھ ہوتا ہے. فوج جو چیخ چیخ کر کہہ رہی ہوتی ہے کہ بھی ہم نے توبہ کر لی سیاست سے، اس کی واپسی ہوتی ہے پاکستانی سیاست میں. اور ایسی واپسی ہوتی ہے کہ وہ چیخ رہے ہیں. وہ جو میں نے کہا نا پھر پاکستان کی سیاست پھر بدل گئی. ایک پریس کانفرنس 14 اپریل کو کرتے ہیں DGI-SPR کہ بھی ہماری توبہ، ہم نے سیاست سے توبہ کر لی. ایک خطاب ریٹائرمنٹ سے پہلے قمر جاوید باجوہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے 75 سال میں غلطیاں کی، ہماری توبہ، ہم کچھ نہیں کریں گے. لیکن یہ کرتے رہے. اور پھر اندر سے بغاوت، بیسیکلی جو میں کہہ رہا ہوں کہ سازش کس کی تھی، بغاوت اندر سے یہ تھا کہ باہر سے حملہ ہوگا، اٹیک ہوگا احتجاج کی شکل میں، فوج کے لوگ جو ہیں وہ گولیاں چلائیں گے، لوگ مریں گے. پھر اندر سے فوجی جو ہیں وہ ریزنمنٹ آئے گی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اپنے لوگوں پر گولیاں کیوں چلی ہیں. تو پھر آرمی چیف کے خلاف اندر سے بغاوت ہوگی. یہ اصل منصوبہ تھا اور وہ منصوبہ ظاہر ہے ناکام ہوا. جو بغاوت ناکام ہوتی ہے اس کو کوئی اور نہیں کرتا. اگر یہ کامیاب ہو رہی ہوتی تو پھر آج جتنے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ادھر نہیں تھے، وہ سارے کے سارے یہ کہہ رہے ہوگے کہ جی 9 مئی تو ہم نے کیا تھا اور عمران خان نے ہمیں نظر انداز کر دیا، یا کریڈٹ لے رہے ہوتے، تمغے لے رہے ہوتے سارے کے سارے. تو یہ تھی ساری. اس نے یکسر پاکستان کی سیاست کو بدل لیا. کمزور ہوتی ہوئی اسٹیبلشمنٹ کا سیاسی کردار زیادہ مضبوط ہو گیا. اور آج بھی عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے سیاسی کردار کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج بھی ان کی سہولت کاری کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں عدلیہ سے بھی ہو رہی ہے اور کسی اور جگہ سے بھی ہو رہی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی.